السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس میں ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کے پیپر ہونے ہیں ان کا جو سلیبس ہے وہ دیکھیں گے اور ان کے پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز بھی دیکھیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہم اپنے چینل پر اس طرح کی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور تیاری کے ریلیٹڈ بھی جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ ہم اپنے چینل پر کرواتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہیں وہ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اس کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ ٹوٹل اس کے مارکس جو ہیں وہ 100 ہوں گے، اور جو ٹوٹل آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے پیپر میں وہ بھی آپ کے 100 ہوں گے۔ ایک ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوگا، اور جو ٹوٹل آپ کو ٹائم ملے گا وہ آپ کو 90 منٹ کا جو ہے وہ ٹائم ملے گا، اور ٹیسٹ میڈیم جو ہوگا وہ آپ کا ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں جو نیگیٹو مارکنگ ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو آپ جو ہیں وہ اس کے 100 جو ایم سی کیوز ہیں وہ لازمی کر کے آئیے گا۔ اور اب ہم اس کا جو سلیبس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سلیبس کیا ہوگا۔ تو اس پیپر میں 20 نمبر کی جو ہے وہ آپ کی انگلش آئے گی، اور جو جی کے ایوری ڈے سائنس کرنٹ افیئر کے آپ کے 20 ایم سی کیوز آئیں گے، اور اسلامک اسٹڈی کے آپ کے جو ہیں وہ 50 ایم سی کیوز آئیں گے، اور آگے جو ہے وہ آپ کے پاکستان اسٹڈی میں سے آپ کے 50 ایم سی کیوز آئیں گے، اور آگے آئی کیو میتھ اور کوانٹیٹیو میں سے آپ کے 50 ایم سی کیوز آئیں گے، اور جاب ریلیٹڈ یعنی کہ یہ جو جاب ہے یہ آپ کی ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کی ہوتی ہے، اور آج کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر پر ہی سارا کام کرنا ہوتا ہے، تو جاب ریلیٹڈ یعنی کہ کمپیوٹر کے آپ کے 50 ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو آگے ہم جو ہیں وہ اس کے پاسٹ پیپر کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو کہ اس کے پچھلے پیپروں میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے آپ کے لیے وہ جو ایم سی کیوز ہیں وہ کلیکٹ کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کس طرح کا آئے گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ایم سی کیوز ہے وچ واز دا آفیشیل لینگویج ڈکلیئر ان 1956 کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ وہ کون سی لینگویج تھی جو کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں آفیشیل لینگویج پاکستان کی جو ہے وہ قرار دی گئی تھی۔ تو وہ اردو تھی، بنگالی تھی یا پنجابی تھی۔ تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پاکستان کی آفیشیل لینگویج تھی وہ اردو اور بنگالی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ نہیں ہوا تھا، تو اس لیے جو بنگالی ہے وہ بھی پاکستان کی آفیشیل لینگویج تھی۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بہت اے اینڈ بی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ٹوٹل ایریا آف پاکستان، تو پاکستان کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ کتنا ہے، وہ ہے 7,96,095 کلومیٹر اسکوائر جو ہے یہ پاکستان کا ٹوٹل ایریا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارا کویسچن ہے وچ سورہ آف دا ہولی قرآن ہیز بسم اللہ ٹوئنس، تو جو قرآن مجید کی سورت نمل ہے اس میں 2 دفعہ بسم اللہ شریف آیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر سورت النمل ہے۔ آگے ہے وچ آف دا فالوئنگ موومنٹ سٹارٹیڈ اے پروٹیسٹ اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال ان 1905، تو جب 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی تو تب جو کانگریس پارٹی تھی انہوں نے اس کے خلاف ایک سودیشی موومنٹ جو ہے وہ چلائی تھی، تاکہ یہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے یہ رک جائے اور اس سے جو مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سودیشی موومنٹ۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارا کویسچن ہے بے نظیر بھٹو واز اسیسینیٹڈ آن، تو بے نظیر بھٹو کو کب شہید کیا گیا؟ اسیسینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے شہید کرنا کسی کو، تو اس کو جو ہے وہ دسمبر 27 2007 میں اس کو بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اور بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر بھی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاؤ مینی ہیڈ آف زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے جو ہیں وہ 8 ہیڈ ہیں، اور یہ جو 8 ہیڈ ہیں یہ سورۃ توبہ میں مینشن کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، یعنی کہ جو زکوٰۃ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ اس کے 8 مصارف ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیوڈ ان مدینہ فار ڈیش ایئرز،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 جو سال ہیں وہ مدینہ میں آخری جو 10 سال ہیں وہ گزارے تھے. تو اس کا رائٹ آنسر 10 ایئرز ہے. آگے چلتے ہیں. وین قائد اعظم ڈائیڈ، تو قائد اعظم جو ہیں وہ 11 سپٹمبر 1948 کو اس دنیا سے انتقال کر گئے. تو اس کا رائٹ آنسر بی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ہے شاہ ولی اللہ واز برن ان، تو شاہ ولی اللہ جو ہے وہ 1703 میں پیدا ہوئے. ان کی جو طریقے پیدائش ہے وہ 1703 ہے. آگے چلتے ہیں. وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف پرافٹس، تو فلسطین کو جو ہے وہ پیغمبروں کی سرزمین کہتے ہیں. تو اس کا رائٹ آنسر فلسطین ہے. آگے ہے مسلم لیگ واز فاؤنڈ ان وچ ایئر، تو مسلم لیگ جو ہے وہ 1906 میں بنائی گئی. اگر اس کی کمپلیٹ تاریخ آپ سے پوچھی جائے ڈیٹ، تو وہ 13 دسمبر 1906 میں یہ جو ہے یہ بنائی گئی تھی. آگے ہے ہاؤ مینی موسک آر نیمڈ ان قرآن، تو قرآن مجید میں کتنی مساجد کے نام آئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں 5 مساجد کے نام موجود ہیں. تو اس کا رائٹ آنسر 5 ہے. آگے ہے ان مارچ 1920 این انڈین خلافت ڈیپوٹیشنز وزٹ انگلینڈ، دا ڈیپوٹیشن واز ہیڈڈ بائی، تو وہ جو ہے وہ محسن الملک نے اس کو ہیڈ کیا تھا. تو اس کا رائٹ آنسر محسن الملک ہے. آگے ہے اے ریفرینڈم آن دا اسلامائزیشن پالیسی آف پریزیڈنٹ محمد ضیاء الحق واز ہیلڈ ان پاکستان آن، تو یہ جو اسلامی ریفرینڈم ہے یہ 19 دسمبر 1986 کو جب ان کی حکومت تھی، ضیاء الحق کی حکومت تھی، تب یہ جو ہے یہ ریفرینڈم جو ہے اس کی پالیسی آئی. آگے چلتے ہیں. آگے ہے ہو واز الیکٹڈ ہیز دا 10th پرائم منسٹر آف پاکستان نان پارٹی بیسڈ الیکشن ان 1985، تو وہ جو ہیں وہ محمد خان جنیجو صاحب پہلے پاکستان کے نان پارٹی بیسڈ الیکشن جو اس کے تحت جو پاکستان کے پرائم منسٹر بنے وہ محمد خان جنیجو تھے. آگے ہے دا برٹش پارلیمنٹ اناؤنس دا انڈیپینڈنس ایکٹ آن، تو برٹش پارلیمنٹ نے جو پاکستان اور انڈیا کو انڈیپینڈنس دینے کا جو ایکٹ پاس کیا تھا وہ 18 جولائی 1947 کو انہوں نے یہ ایکٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا. آگے ہے ہو واز دا وائس رائے آف انڈیا فرام 1899 ٹو 1805، تو اس دوران جو ہے وہ انڈیا کے وائس رائے لارڈ کرزن تھے. انہوں نے ہی پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ اناؤنس کی تھی. آگے ہے یوسف رضا گیلانی ٹوک دا اوتھ آف آفس فرام پریزیڈنٹ پرویز مشرف آن، تو انہوں نے 24 مارچ 2008 میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے تحت جو ہے وہ عہد اٹھایا تھا. آگے ہے پاکستان بیکیم آ نیوکلیئر پاور آن، تو پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر پاور کب بنا؟ تو 28 مئی 1998 کو پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بنا. آگے ہے ہاؤ مینی مدنی سوراز آر دیئر، تو مدنی سورہ کی جو تعداد ہے وہ 28 مدنی سورہ قرآن مجید میں موجود ہیں. آگے ہے ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں. has been mentioned has احمد in which surah of the holy قرآن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے یہ ان کی والدہ محترمہ نے رکھا تھا، اور یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی صورت جو صف ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد جو ہے وہ آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد ہے وہ صرف ایک بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور جو نام محمد ہے وہ 4 دفعہ آیا ہے. who did imposed third martial law in پاکستان، تو پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق نے تیسرا جو مارشل لا ہے وہ لگایا تھا. پہلا اسکندر مرزا نے لگایا، دوسرا آغا محمد یحییٰ خان نے لگایا، اور تیسرا جو ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق نے لگایا، اور چوتھا جو ہے وہ پرویز مشرف نے لگایا. آگے ہے ویئر وڈ یو فائنڈ دا ریور تھیمز، تو ریور تھیم جو ہے یہ لنڈن میں موجود ہے، اور لنڈن جو ہے یہ ریور تھیمز کے کنارے پر موجود ہے. یہ بھی کویسچن پوچھا جاتا ہے. آگے ہے سوئز کنال از لوکیٹڈ ان، تو سوئز کنال جو ہے یہ ایجپٹ میں موجود ہے، اور یہ جو ہے یہ
میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی کو آپس میں ملاتی ہیں، ان دونوں سمندروں کو۔ آگے ہے ہو واز امبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی، تو ہندو مسلم یونٹی کا جو امبیسیڈر تھا وہ محمد علی جناح صاحب تھے۔ آگے ہے نیم دا موسک وچ واز فیمس فار دا چینج آف قبلہ، تو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا، اس مسجد کو جو ہے وہ مسجد قبلہ تین کہتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 محراب موجود ہیں، تو اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ آگے ہے کراکرم ہائی وے از بلڈ ود دا ہیلپ آف، تو کراکرم ہائی وے جو ہے یہ چائنا کی مدد سے پاکستان نے بنایا۔ ان دا بگننگ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورک ایز اے شیپر فار ڈیش، تو شروعات کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو یہ جو ہے یہ بنو سعد کے قبیلے کے لیے ایز اے شیپر ورک کیا کرتے تھے، تو اس کا رائٹ آنسر بنو سعد ہے۔ آگے چلتے ہیں ہو روٹ دا بک حجت اللہ البلیغہ، تو یہ شاہ ولی اللہ نے یہ بک لکھی ہے، اس کے رائٹر شاہ ولی اللہ ہیں۔ آگے ہے جلیانوالہ باغ میسیکر ٹک پلیس آن، تو یہ جو ہے یہ ایک میسیکر ہوا تھا، یعنی کہ ایک بہت برا حادثہ ہوا تھا جس میں کافی لوگوں کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ مر گئے تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سارے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ جنرل ڈائر نے ایک باغ تھا جس کو جلیانوالہ باغ کہتے ہیں، اس میں اوپن فائرنگ کرنے کا اپنی فوج کو حکم دیا تھا، جس میں کافی زیادہ جو ہے وہ اموات ہوئی تھی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ 13 اپریل 1919 میں ہوا تھا، تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 13 اپریل 1919۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے ڈیفنس ڈے از سیلیبریٹڈ ان پاکستان آن، تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 6 سپٹمبر کو ایز اے ڈیفنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آگے ہے وین جنرل ایوب خان ریزائن فرام ہز فرینڈ پریزیڈنٹ شپ، تو جو جنرل ایوب خان جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کب ریزائن کیا اپنی پریزیڈنٹ شپ سے، تو انہوں نے جو ہے وہ 25 مارچ 1969 کو جو ہے وہ ریزائن دیا تھا، یہ ڈیٹ بھی آپ یاد رکھ لیں۔ آگے ہے وین دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفرڈ ہز فرسٹ عید پریئر، تو عید کی جو نماز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 ہجری کو پہلی دفعہ جو ہے وہ ادا کی۔ آگے ہے CSS اسٹینڈس فار، تو اس کا جو فل فارم ہے وہ کیس کیڈنگ اسٹائل شیٹ، اس کی فل فارم ہے CSS کی۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے دا بک القانون فی طب ریٹن بائی، تو یہ ابو الثانی نے یہ بک لکھی ہے۔ آگے ہے دا پرمیشن فار تیمم واز گرانٹڈ ان، تو تیمم کی پرمیشن جو ہے وہ 4 ہجری کو دی گئی۔ آگے ہے واٹ از دا کرنسی آف نارتھ کوریا، تو نارتھ کوریا کی کرنسی کا نام ہے نارتھ کورین وون۔ آگے ہے واٹ از دا کیپٹل آف آذربائیجان، تو باکو جو ہے یہ آذربائیجان کا کیپٹل ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے ہاؤ مینی سورہ آر نیم ود اینیملز، تو اینیملز کے نام پر جو قرآن مجید کی سورہ کی تعداد ہے وہ ہے 6 ایسی سورت ہیں جو کہ اینیملز کے نام پر موجود ہیں قرآن مجید میں۔ وین وضو واز آرڈرڈ، یعنی کہ جو وضو ہے اس کا حکم کب آیا، تو اس کا حکم جو ہے وہ 5 ہجری میں آیا کہ وضو جو ہے وہ فرض ہوا 5 ہجری میں۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا کویسچن ہے ہاؤ مینی تکبیرز آر ان نماز جنازہ، تو 4 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں۔ آگے ہے نیم دا فرسٹ موسک بلڈ بائی دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو مسجد قباء ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو ہے وہ تعمیر کی۔ آگے ہے ہو آرڈرڈ تھروئنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام انٹو فائر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا کس نے حکم دیا، تو نمرود نے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی تھے، انہوں نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ آگے ہے امیر معاویہ ٹرانسفرڈ ہز کیپٹل فرام کوفہ ٹو، تو دمشق جو ہے اس کو حضرت امیر معاویہ نے اپنا کیپٹل بنایا جب ان کا دور تھا۔ آگے ہے ارینج ان سیکوینس
1 put 2 measure 3 marks 4 cut 5 clear. تو اس کا جو سیکونس ہے وہ 4 3 1 5 2 یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ آگے ہے ہاؤ مینی فرض ان وضو، تو وضو میں 4 فرض ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ آگے ہے خطیب الانبیاء از آ ٹائٹل آف وچ پروفٹ، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے وہ خطیب الانبیاء ہیں۔ ارینجنگ سیکوینس 1 فینٹ 2 اولڈ 3 اڈلٹ 4 ٹین 5 چائلڈ، تو اس کا جو سیکوینس ہے وہ 1 5 4 3 2 یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کویشچن ہے محمد ضیاء الحق بیکم دا ڈیش پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو ضیاء الحق جو ہے یہ پاکستان کے 6 نمبر پر پریزیڈنٹ بنے۔ آگے ہاؤ مینی سیٹس واز وون بائی مسلم لیگ ان 1945-46 پروونشل الیکشن، تو پروونشل الیکشن ہوئے تھے 1945 اور تو اس میں جو مسلم لیگ نے سیٹ جو ہیں وہ جیتی تھی وہ 428 سیٹ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ آگے ہیں وہ فاؤنڈیڈ اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن، تو محسن الملک نے اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن جو ہے یہ بنائی تھی۔ آگے ہے ہو واز دا فرسٹ اسٹیبلشڈ ناظم آف ندوۃ العلماء ان 1893، تو محمد علی موگری جو ہے انہوں نے پہلی جو ندوۃ العلوم کا ناظم مقرر کیا تھا تو انہوں نے وہ کیا تھا۔ آگے ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن واز اسٹیبلشڈ ان 1995 ود دا آبجیکٹیو، تو اس کے جو یہ سارے آبجیکٹیو تھے ٹو پروٹیکٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ، ٹو پروموٹ فری ٹریڈ ان دا ورلڈ، ٹو ریموو کوئٹہ ریسٹرکشن فار فارن ٹریڈ، تو یہ سارے جو ہیں یہ اس کے جو ہیں آبجیکٹیو تھے۔ آر ایف پی مینز، تو آر ایف پی کی جو فل فارم ہے وہ ہے ریکویسٹ فار پرپوزل، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کویسچن ہے ایچ آر ڈی اسٹینڈ فار، تو ایچ آر ڈی کا جو فل فارم ہے وہ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اے۔ آگے ہے ایچ آر اسٹینڈز فار، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہیومن ریسورسز۔ آگے ہے کریکٹ اسپیلنگ آف جیکٹاپوز، تو اس کے جو یہ اسپیلنگ ہے یہ اس کے رائٹ آنسر۔ آگے ہے دا ڈاؤن فال آف مسلم رول ان انڈیا اسٹارٹیڈ فرام دا ڈیمائز آف امپیریئر، تو جو اورنگزیب مغل جو بادشاہ تھا اس کے دور سے جو مسلمانوں کا رول ہے انڈیا پر وہ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ آگے ہے ہو واز دا فاسٹر فادر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فاسٹر فادر تھے وہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آگے ہے دا فادر نیم آف دا لاسٹ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از، تو حضرت عبداللہ جو ہیں یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے۔ آگے ہے ویئر ڈیڈ بی بی ہوا فسٹ لینڈ، تو حضرت بی بی ہوا کو جو ہے وہ جدہ میں جو ہے وہ اتارا گیا اور جو حضرت آدم ہے ان کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ ڈیلاسی از دا کرنسی آف، تو گیمبیا کی جو ہے وہ کرنسی کا نام یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا کویسچن ہے لکھڑا کول فیلڈ از لوکیٹڈ ان، تو نارتھ آف حیدرآباد میں یہ جو کول فیلڈ ہے یہ موجود ہے۔ آگے ہے ویئر دا فیمس نیشنل برج از لوکیٹڈ، تو نیشنل برج جو ہے یہ جو درختوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ ورجینیا یو ایس اے میں موجود ہے۔ آگے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اپنے چینل پر اس طرح کی جو اچھی ویڈیو ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ اس پیپر کی تیاری مزید کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اس جنرل نالج کی ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، وہ آپ جو ہے وہ لازمی دیکھ لیں، اور اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن پوچھنا ہو تو ہمارے اس واٹس ایپ والے نمبر پر آپ رابطہ کر کے جو بھی آپ کا کویسچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔